فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے سلسلے میں کتاب وصیت نامہ کیسے لکھا جائے، صفحہ نمبر 94 سے اس کا پارٹ نمبر 5 جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 94۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے چند مہینے قبل مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو وصیتیں کی ہیں، تم انہیں میری شب وفات یاد دلا دینا کہ میرے جنازے کو میرے امام بارگاہ میں ممبر سے قریب رکھیں۔ میرے امامے کا ایک سرا ممبر اور دوسرا میرے جنازے سے باندھ دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد میں نے یہ وصیتیں آپ کی اولاد کو یاد دلائیں اور انہوں نے اس پر عمل کیا، خدا انہیں اس کا بہترین صلہ دے۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ مادی اور معنوی اعتبار سے ماتمی انجمنیں اور حسینی دستوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور یہ عمل اس عقیدے کے ساتھ بجا لاتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی بدولت ہے۔ اگر سلسلہ گفتگو کے طویل اور کتاب کی ضخامت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس عظیم المرتبہ سید کی زندگی کے ایسے واقعات تحریر کرتا جس سے شعور و احساسات دنگ رہ جاتے، لیکن اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں جسے آپ نے اپنی پہلی وصیت میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ہر صاحب عقل و خرد پر غور و فکر لازم ہے تاکہ جوہر معانی آشکار ہوں اور حقیقت مقصود تک رسائی ہو سکے۔ استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے اس حسینیہ میں جسے میں نے قم میں تاسیس کیا ہے شاعر الہی کے قائم کرنے میں جدوجہد کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ تھیلی جس میں میں نے ائمہ اطہار علیہم السلام، ان کی اولاد، اصحاب اور عظیم علماء کے قبروں کی خاک تبرک و تمین کے لیے اکٹھا کی ہے، دفن کی جائے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرا سیاہ لباس جسے میں حزن و غم کے عالم میں محرم و سفر کے مہینے میں پہنتا تھا میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے کفن میں میرے سینے پر وہ رومال رکھا جائے جسے میں نے سید الشہداء حضرت امام حسین کے مسائی پہ بہنے والے آنسوؤں کو جذب کیا ہے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میری جانب سے حج اور زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سال آدمی کا نائب بنا کر بھیجا جائے۔ مجھے ان دونوں سے بے پناہ عشق ہے اور میں تہی دست ہوں۔ اسی طرح یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ میری جانب سے کسی نیک بندے کو عراق کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے روانہ کیا جائے، کیونکہ میرے پاس فقہ و اصول و حدیث کی چند جلدوں کے علاوہ اتنا سرمایہ نہیں ہے جو ان نیابتوں پر صرف ہو سکے۔ میں اپنی اولاد سے توقع رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں خرچ کرنے سے کوتاہی نہ کریں گے۔ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میرے پاس نہ ایک بالش زمین ہے اور نہ کچھ روپیہ پیسہ۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو حضرت فاطمہ معصومہ قم علیہ السلام کی قبر کے سامنے رکھا جائے اور سید الشہداء حسین مظلوم علیہ السلام کی اہل بیت علیہم السلام سے رخصت آخر کے مصائب پڑھے جائیں، اور اسی طرح میرے جنازے کو میرے تعمیر کردہ امام بارگاہ میں رکھا جائے، وہاں بھی یہی مصائب پڑھ لیے جائیں، اور اسی طرح جب مجھے میری قبر میں اتارا جائے تو جو میں نے کتب خانے کے دروازے پر اپنے لیے معین کی ہے وہاں بھی اسی مصیبت کا تذکرہ کیا جائے۔ میں اسے اور اپنے تمام فرزند کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہر شب جمعہ میری قبر کے گرد جمع ہوں، قرآن پڑھیں اور مصیبت سید الشہداء علیہ السلام پہ گریہ و زاری کریں۔
استاد علام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت کے آخر میں فرمایا ہے، بار الہا میں تجھ سے ان گناہوں کے سلسلے میں عفو و مغفرت کا خواستگار ہوں جو مجھ سے اور میری اولاد نرینہ نیز میرے با ایمان دوستوں سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھوں میں اور خلد ہمارے بائیں ہاتھوں میں عطا کرنا، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مودت کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ بار الہا ہم تجھ سے اہل بیت علیہم السلام کے دشمن اور ان کے حقوق غصب کرنے والوں، ان کے فضائل و مناقب کا انکار کرنے والوں اور انہیں خدا کے عطا کردہ مراتب میں شک کرنے والوں سے برات و بیزاری کے خواہاں ہیں۔ بار الہا ہمیں ان کے حیات کے صدقے میں حیات اور ان کی موت کے صدقے میں موت عطا کرنا۔ تو جانتا ہے کہ ہم نے ان کی محبت و مودت میں اپنے کو فنا کر دیا ہے، اور ہمیں ان کا صلہ عطا کرنا جو اہل بیت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان سے دفاع کرنے والوں کی فہرست میں شمار کرنا، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا جو ان سے ہدایت لیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر ثابت ہیں۔ ہمیں ان کی محبت سے تمسک کرنے والوں میں قرار دینا۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ عبد فقیر خادم علوم اہل بیت علیہم السلام ابو معالی شہاب الدین حسینی مرشی نجفی افی انہو نے اسے تحریر کیا ہے۔ استاد علام علیہ رحمہ کی وصیتیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 131۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی ہے ان کو اور تم کو بھی اس کی ہم نے وصیت کی تھی کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَن يَقُومُوا الدِّينَ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 13۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کو دین قائم کرنے کی وصیت کی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إبراہیم و اسماعیل و اسحاق الہًا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132۔ اور ایسی ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی، اے فرزند، خدا نے تمہیں واسطے دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی۔ اے یہود، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے سر موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہنے لگے، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ داداؤں ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود یکتا خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا يحسن الوصیۃ عند موتہ کان نقصا فی عقلہ و مروتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنی موت کے وقت وصیت نہ کرے اس کی عقل اور مروت میں نقص ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 193۔ وقال الصادق علیہ السلام الوصیۃ حق علی کل مسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، وصیت ہر مسلمان کا حق ہے۔ وقال علیہ السلام ان عقلت فی عمرک یومین فاجعل احدہما لآخرتک تستعین بہ علی یوم موتک فاقبل وما تلقى إلى استعانة قال يحسن تدبیر ما يخلف ويحكمه به۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری عمر میں 2 دن بھی باقی رہ گئے ہوں تو ایک کو آخرت کے لیے مختص کر دو جس سے تم اپنی موت پر استعانت طلب کرو۔ پوچھا گیا، استعانت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اخلاف سے وصیت بہترین کرو۔
وصیت انسان کی زندگی اور اس کی موت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ کے بندوں پر اس کی ایک سنت رہی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سلسلے میں اپنے بعد کے لیے وصیت کرے۔ وصیت کرنے والوں کی وصیتیں شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو زہد و تقویٰ اور اقامہ دین کی وصیت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنانے اور اللہ کی بندگی کی وصیت کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے 400 وصیتیں فرمائی ہیں۔ اوصیاء ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے ہیں، اور علماء بھی جو انبیاء کے وارث اور اوصیاء کی راہ پر چلنے والے ہیں اپنے بیٹوں اور تمام لوگوں کو عمومی اور خصوصی وصیتیں کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تقویٰ، دین اور خدا کی عبادت کی وصیت ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے اپنے فرزند محمد اور علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند فخر المحققین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی ہے۔ انہی بزرگ علماء میں استاد علام رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے اس راستے کو طے کیا اور ایسی گراں بہا وصیتیں فرمائیں جسے نور کے قلم سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان وصیتوں کو 3 رسالہ میں تحریر کیا ہے، جن میں سے انتخاب کر کے چند وصیتیں ہم قارئین کے لیے تحریر کرتے ہیں اور ان پر وقت نظر، غور و فکر نیز بحسب امکان عمل کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان، خدا بہترین مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وصیت ماخوذ از الطریق والمحتجۃ للثمرات المحجتۃ، میں اسے دین اسلام کی ترویج اور مذہب حق کے دفاع کی وصیت کرتا ہوں۔ دین آج بھی بے یار و غربت زدہ ہے اور بلند آواز سے پکار رہا ہے، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عنی۔ چند افراد کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی آواز پہ لبیک ہے اور اس کی فریاد رسی کو پہنچے۔ خداوند عالم ان کی کوششوں کو قبول کرے اور انہیں بہترین جزا دے۔ میں اسے کتاب خدا میں تدبر، اس سے بند و نصیحت حاصل کرنے، اہل قبور کی زیارت اور ان کے سلسلے میں یہ غور و فکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ کل کس حال میں تھے اور آج کس حال میں ہیں، وہ کل کیسے تھے اور آج ان کی کیا صورت ہو گئی، وہ کل کہاں تھے اور آج کس مقام پر ہیں۔ میں اسے لوگوں سے کم معاشرت رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے اس زمانے میں لوگوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا خطرناک ہے۔ کم ہی ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کے بیٹھتے ہوں اور مومنین کے حق میں بہتان، غیبت، برائی اور ان کے حقوق و اخوت کے سلسلے میں زبان نہ کھولتے ہوں۔ میں اسے عزا و اقربا کے ساتھ صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمر و رزق میں توفیق و کرامت کا سب سے قوی سبب ہے۔ میں اسے تالیف و تصنیف اور اصحاب امامیہ، خاص طور سے گزشتہ علماء کی کتابوں کے نشر و اشاعت کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس منحوس اور مردہ صرف زمانے میں ترویج تہذیب کا یہ سب سے قوی سبب ہے۔ میں اسے شاہراہ زہد و ورع پر چلنے اور حزم و احتیاط کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے زیارت جامع کبیرہ کے ہمیشہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ ہفتے میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ میں اسے شرعی علوم میں جدوجہد اور مشغول رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے خدا کے بندوں، خاص طور سے اہل علم کی غیبت سے پرہیز کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی غیبت زہر آلود مردے کھانے کے برابر ہے۔ میں اسے نماز صبح کے بعد روزانہ سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا، نماز عصر کے بعد سورہ عصر، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں اور ان کی مداومت پر تاکید بھی کرتا ہوں۔ میں نے یہ روش اپنے مشائخ سے حاصل کی ہے اور بارہا اسے آزمایا بھی ہے۔ میں اسے نماز یومیہ کے بعد ہر قنوت میں اس دعائے شریف کے مستقل پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع
فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وانت فعل ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔ میں اسے ہر رکوع خاص سے آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد اس دعا کے پڑھنے پر تاکیداً وصیت کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم یا ارحم الراحمین۔ میں اسے تسبیحات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہمیشہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے اس خطبے میں غور و خوض کی وصیت کرتا ہوں جسے انہوں نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا، جس کی بلاغت و فصاحت سے فصحا گنگ، بلغا عاجز اور علماء مبہوت ہو گئے۔ علماء سلف میں ابن تیغور بغدادی نے اپنی کتاب بلاغت النساء میں اس خطبے کی روایت کی ہے۔ میں اسے خطبہ شقیقہ میں غور و فکر کی وصیت کرتا ہوں جسے حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں ارشاد فرمایا تھا۔ سنی شیعہ بہت سے علماء نے اسے نقل کیا ہے۔ میں اسے نماز شب اور سحر کے وقت استغفار کرنے کی تاکیداً وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں، خاص طور سے ان کے بھائی اور بہنوں کے سلسلے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے، اس لیے کہ میں نے اپنے بعد کے لیے دنیا کے ٹھیکروں، مال و دولت کی طرف اشارہ ہے کی شکل میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا اسے حتیٰ کہ وہ رقم بھی جو خاص طور سے مجھے دی جاتی تھی محتاجوں اور اہل علم پر صرف کر دیا ہے۔ ان قریب میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں، لیکن اپنے ورثہ کے لیے دنیا کے مال و اسباب اور زر و جواہرات میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، انہیں اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے لیے بہترین یادیں اور اچھی باتیں چھوڑی ہیں، اور اگر میں اپنی اولاد کے لیے مال و اسباب سمیٹنے کی کوشش کرتا، لوگ میرے اوپر اس قدر اعتبار کرتے ہیں کہ میں اپنے وارثوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد و اسباب چھوڑ سکتا تھا۔ فاعتبر وعلی اول الابصار۔ میں اسے قرآن کریم اور احادیث شریف کے پڑھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک یہ چیزیں دل کے امراض کے لیے شفا اور باطن کو منور کرنے والی ہیں۔ میں اسے خداوند عالم کے توسل سے اور اذکار و ادعیہ کی مداومت کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ خداوند عالم بلا وجہ وقت گنوانے والے نوجوان سے غضبناک ہوتا ہے۔ میں اسے فضول وقت صرف کرنے اور اپنی عمر عزیز کے بے معنی کاموں میں گنوانے سے پرہیز کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اپنے نصف شب اور صبح شام استغفار کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنے تربیت کردہ متقی اور پرہیزگار شاگردوں کے حق میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی اس نے میری مدد کی۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ مجھے ائمہ اکرام علیہ السلام، ان کے فرزندوں کے مزارات اور حج و عمرہ کے مناسک میں دعائے خیر سے فراموش نہ کریں۔ میں اسے اپنے اس امام بارگاہ میں جسے قوم میں تاسیس کیا ہے، شاعر الہی کے قائم کرنے میں جد و جہد کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ تحلیل جس میں میں نے ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کی اولاد، اصحاب اور عظیم علماء کے قبروں کی خاک اکٹھا کیے دفن کی جائے، اور میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرا سیاہ لباس جسے میں حزن و غم کے عالم محرم و سفر کے مہینے میں پہنتا تھا میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ جہاں نماز جس پہ میں نے 70 سال نماز شب ادا کی ہے میرے ساتھ دفن کی جائے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ تسبیح جس کے دانوں پہ میں نے مغفرت طلب کیا اسے دفن کیا جائے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے کفن میں میرے سینے پہ رومال رکھا جائے جس میں میں نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر بہنے والے آنسوؤں کو جذب کیا ہے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میری جانب سے حج اور زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک صالح آدمی کو نائب بنا کر بھیجا جائے۔ مجھے ان دونوں سے بے پناہ عشق ہے اور میں تہی دست ہوں۔ اسی طرح یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ میری جانب سے کسی نیک بندے کو عراق کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے روانہ کیا جائے، کیونکہ میرے پاس فقہ و اصول و حدیث کی چند جلدوں کے علاوہ اتنا سرمایہ نہیں ہے جو ان نیابتوں پہ صرف ہو سکے۔ میں اپنی اولاد سے توقع رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں خرچ کرنے سے کوتاہی نہ کریں گے۔ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میرے پاس نہ ایک بالش زمین ہے اور نہ کچھ روپیہ پیسہ۔
میں اسے ہمیشہ بادہارت رہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اس سے دل روشن ہوتا ہے اور رنج و الم دور ہوتے ہیں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کی تشییع میں ایسے شخص کو معین کیا جائے جو بلند آواز سے یہ پکارے، جس کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہے اسے معاف کر دے۔ میں اسے حسن اخلاق، تواضع اور فروتنی کی وصیت کرتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں کہ مومنین کے ساتھ کبر و نخوت سے پرہیز کرے۔ میں اسے ہر ہفتے محاسبہ نفس کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی لرزش نظر آئے تو بارگاہ عزدگی میں توبہ کے ذریعے اس کا تدارک کر لے، اور اگر اس کے اعمال میں نیکی ظاہر ہو تو اس نعمت پر خداوند قدیر کا شکر ادا کرے اور اس سے مزید توفیق کا خواہاں ہو۔ میں اسے مسنونات اور مستحبات کی بجاوری اور حتی الامکان مکروہات کو ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کا ثواب ایسے شیعان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح کو ہدیہ کرے جن کا کوئی وارث اور جن کے حق کا کوئی یاد کرنے والا نہ ہو۔ اس عمل خیر کو میں نے بارہا آزمایا ہے اور اس کے ذریعے خداوند عالم نے مجھے توفیق بھی عنایت کی ہے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ اپنے مستحب اعمال کا ایک ثلث اپنے والد گرامی، ایک ثلث اپنی والدہ ماجدہ اور ایک ثلث صاحبان حقوق کے لیے قرار دے، اس لیے ان کی روحیں اور ان کے ہدیے کے ذریعے خوش ہوتی ہیں اور اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ خدا اسے دنیا و آخرت میں بہترین رزق عنایت کرے۔ میں اسے تہذیب نفس اور مجاہدات شریعہ کی وصیت کرتا ہوں، چونکہ جو کچھ میں نے حاصل کیا اسی کے ذریعے حاصل کیا۔ رب کریم نے مجھے اس کے ذریعے وہ کچھ عطا کیا ہے جسے کان سننے سے عاجز اور زمانے کی نگاہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پروردگار کی اس عظیم عطا اور بے پایہ فضل پر اس کا شکر گزار ہوں۔ اے میرے فرزند، میں نے اس کے بعض اسرار اپنی کتاب صلاۃ الحزین میں بیان کیے ہیں، جسے مونس کئیب المستحضار، روز الریاحین اور تسمات الصبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میں اسے محرمات سے دور، شک و شبہات سے اجتناب اور حزم و احتیاط پر عمل کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے تلامذہ برادران دینی اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت رکھنے والے تمام علماء اور افاضل کو اجازت دی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو میری طرف سے روایت کریں، جسے میں نے اپنے رسالے ارطلق المحجۃ الثمرۃ المحجۃ میں درج کر دیا ہے، اور اب میرے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس وصیت نامے کو عبد حقیر خادم علوم اہل بیت علیہم السلام عبد المعالی شہاب الدین الحسینی المرشی عفی اللہ نے صبح پنجشنبہ 20 ربیع الثانی 1398 ہجری کو حرم امام اطہار علیہم السلام، آشیانہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہد کریمہ اہل بیت علیہم السلام، حضرت معصومہ علیہ السلام، شہر قم مقدس میں تحریر کیا ہے۔ دوسری وصیت: ماخوذ الطریق وسنادید الی مرویات اہل بیت علیہم السلام۔ میں اسے اور اپنے خطا کار نفس کو ظاہر و باطن میں تقوی الہی اور اس پشت دنیا کی زیب و زینت سے پرہیز کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل قبور کی زیارت کرے اور ان سے اس بات کی عبرت حاصل کرے کہ وہ کل کیسے تھے اور آج کیسے ہو گئے ہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں، کل وہ کس کی کیفیت میں تھے اور آج کس کیفیت میں ہیں۔ ان کے مال و منال تقسیم ہو چکے ہیں، ان کی بیویوں کی تزویج ہو چکی ہے، ان کے گھر آباد ہو گئے اور آج فقط ان کے اعمال و افعال ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث کے مطالعے کو ترک نہ کرے، ان میں غور و فکر کرے اور ان کے انوار سے کسب نور کرے۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کم سے کم معاشرت رکھے، اس لیے کہ تمہیں کم ہی ایسی مجلسیں نظر آئیں گی جس میں اللہ کے بندوں کی برائی اور غیبت نہ ہوتی ہو، ان کی اہانت اور ان کے حق پر تہمت نہ لگائی جاتی ہو، خاص طور سے جس کی غیبت کی جائے اگر وہ علماء میں سے ہو تو اس کی غیبت زہر آلود مردے کھانے کے برابر ہے۔ وہ صاحبان حقوق کو علم و ادب اور مال و دولت کے لحاظ سے بہترین دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ وہ ترویج دین اور احیاء مذہب میں اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہ کریں۔
دین آج بے یارو غربت زدہ ہے اور بلند آواز سے پکار کر کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنی حل من ذاب یذب عنی۔ وہ انتہائی شب میں نماز شب اور ہر صبح استغفار کو ترک نہ کرے۔ سید المظلومین امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں فرمایا ہے علیک بالصلاۃ اللیل، تمہارے اوپر نماز شب واجب ہے۔ وہ مشکوک غذائیں کھانے سے اجتناب کرے کیونکہ یہ بہت سخت امر ہے۔ میں اسے اپنے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، طلاب علوم دینیہ اور غریب و فقیر مومنین کے حق میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ خداوند عالم ہمیں اور اسے قول و فعل و سنت میں شکوک و شبہات اور لرزشوں سے محفوظ رکھے۔ بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ بار الہ محمد و آل محمد کی حیات کے مثل ہمیں زندگی دے، ان کی موت جیسی موت دے، ہمیں دنیا میں ان کی شفاعت عطا فرما، آمین۔ اس وصیت نامے کو عبد ذلیل ابو المعالی شہاب الدین حسینی نجفی مرشی نے صبح دوشنبہ 25 صفر 1389 ہجری کو حرم ائمہ اطہار علیہم السلام آشیانہ آل محمد شہر مقدس قم میں خداوند عالم کی حمد و ثنا، اس کے امور کو تسلیم اور اس سے استغفار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے۔ تیسری وصیت ماخوذ از طرق والاسناد الی مرویات اہل بیت علیہم السلام۔ اے میرے بھائی، میں تمہیں ظاہر و باطن میں تقوی الہی اور ہر حال میں خدا پر اعتماد و وثوق کی وصیت کرتا ہوں۔ بعض حدیث کی کتابوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں فراموش نہ کرے اس پر اعتماد رکھو، اور جو تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے شرم و حیا کرو۔ اپنے اعمال میں خلوص و اخلاص پیدا کرو کہ یہ قدورت قلب کا علاج ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی آیات پہ غور و فکر اور اس کے مقدس انوار سے روشنی حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ نبی و آل نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس سے دل روشن ہوتا ہے اور کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ تمہارے لیے ذریت پیغمبر علیہ السلام سے توسل، ان کے حق میں حسن سلوک، ان کا دفاع اور زبان و قلم کے ذریعے ان کی نصرت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں میں نبوت نے ودیت کیا ہے۔ تم ان کے حق میں ظلم و تعدی، بغض و عناد، بدخلقی، ذلت و رسوائی اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی سے شدت کے ساتھ پرہیز کرو، کیونکہ یہی چیزیں توفیق الہی کے سبب ہیں۔ الیاذ باللہ، اگر تمہارے قلوب ان کی محبت کی شراب سے مملو نہیں تو یہ سمجھ لو کہ تم مریض ہو اور روحانی طبیبوں کے ذریعے تمہارا علاج ضروری ہے۔ کیا کوئی ہے جو ان کے فضل و شرف، جلالت و وجاہت اور قدر و منزلت کی معراج میں شک کرے؟ ہرگز نہیں۔ فقط کورے چشم اور سنگ دل افراد ہی شک کرتے ہیں۔ تم پر مومنین کے ساتھ حسن سلوک، خاطر و مدارات اور خوش روی کا برتاؤ ضروری ہے، کیونکہ یہ افراد یتیمان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ ان کے امور زمانہ غیبت میں صاحبان علم کو تفویض کیے گئے ہیں۔ تم پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ضروری ہے۔ اگر تم اپنی زبان و بیان اور حال و قلب کے ذریعے اس فریضے کی ادائیگی پر استطاعت رکھتے ہو تو اسلام کے حق میں اس کی مشکلات کے رفع کے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ غریب اور اجنبی ہو گیا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اگر تم چشم بصیرت سے دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ قرآن ایک طرف بے دینوں اور دوسری طرف عیسائیوں سے مصروف پیکار ہے، نیز دلوں میں اضطراب اور رنج و الم کو برانگیختہ کرنے والی آواز سے پکار رہا ہے، حل من مغیث یغیثنی حل من ذاب یذب عنی۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس منحوس اور مردہ صرف زمانے میں کیا میں نے اس کی آواز کا جواب دیا ہے اور اس کی دعوت پہ لبیک کہی ہے یا نہیں، بلکہ میں اس کے بدلے اللہ کے بندوں کی حد کے حرمت کرنے اور کتاب خدا کی ہم نشینی، نیز عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے ٹکراؤ کا مرتکب رہا ہوں۔ وہ بندہ کس قدر خسارے میں ہے جو اس کے نجات دہندہ ہیں، انہی کا دشمن بنا ہوا ہے۔
تم پر مومنین کی قبروں کی زیارت اور ان سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے کہ لوگ کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں، کیسے تھے اور آج کس حال کو پہنچ گئے ہیں، کس منزلت کے تھے اور کس حال کو پہنچے۔ بے شک قبروں کی زیارتیں خواہشات نفسانی اور دنیا کی محبت کو مارتی ہیں اور رنج و غم کو بڑھاتی ہیں۔ تم پر ضروری ہے کہ معصومین علیہ السلام کے آثار و اقوال کو مختلف مجلسوں اور محفلوں میں بڑھ چڑھ کر بیان کرو، ان کے ذکر و آثار کو زیادہ سے زیادہ رائج کرو، اس لیے کہ وہ خاص طور سے اس زمانے میں مظلوم اور ستم رسیدہ ہیں، کیونکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور اس ذریت طاہرہ کو پس پش ڈال دیا ہے، ان چیزوں سے لو لگاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ اللہ انہیں اس غفلت سے بیدار کرے۔ تم تصنیف و تالیف لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے اور انہیں علمی فائدہ پہنچانے میں صحیح و بلیغ کرو اور اپنی عمر ضائع نہ کرو جیسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اور تمام مومنین کو ان نفیس وصیتوں پر عمل کرنے، صفات حسنہ اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے، نیز ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو روز جزا ہمارے شفیع ہوں گے کہ اقوال کی پیروی پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خدا کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں کہ وہ ہمارے دین کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کو تقویت بخشے، ہمارے علم و یقین میں اضافہ فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر کرے۔ حرم ائمہ اطہار علیہم السلام، آشیانہ آل محمد، شہر مقدس قم میں خداوند عالم کی حمد و ثنا، طلب مغفرت اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان وصیتوں کو تحریر کیا ہے۔ یہ وصیتیں اور رسالہ 1410 ہجری میں شائع ہوا۔ اس اعتبار سے استاد علام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آخری وصیتیں ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اور تم سب کو ان لوگوں کے ساتھ قرار دے جو اولیاء خدا کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی وصیتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے افعال و آثار کی جلوت و حکومت میں پیروی کرتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، نیک صفات اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات اور اسی کی طرف بازگشت کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ نمبر 115 پر اس پارٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 116 صفحے پر وفات حسرت آیات سے یہ کتاب جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پھر صفحہ نمبر 116 سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔